بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، پر آج کی رات ہے بیٹا، کیا کرے؟ کل میں اپنے بیٹے کے لیے گرم کپڑے لا دوں گی اور میرا بیٹا آرام سے سوئے گا۔ کل میں چڑیا کے ساتھ جاؤں گی اور اپنے بیٹے کے لیے گرم کپڑے لے آؤں گی۔ کبوتروں کا وہ پریوار اپنے گھر میں بیٹھا ایسے باتیں کر رہا تھا۔ صبح ہو جاتی ہے۔ کبوتر کو رات کی ٹھنڈ اچھے سے یاد تھی۔ کبوتر سیدھا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا بہن، آج رات ہم سب نے بہت مشکل سے گزاری ہے، بہت ٹھنڈ تھی آج رات۔ چلو ہم اپنے لیے کہیں سے گرم کپڑے لے کر آتے ہیں۔ پرنتو کبوتر بہن، ہم گرم کپڑے لائیں گے کہاں سے؟ ہم طوطے بھیا کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس گرم کپڑے ہوں گے، ہم اس سے ہی پرانے کپڑے لے آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ میرے پاس گرم کپڑے پڑے ہوئے تھے، پر گرمیوں میں جب تیز طوفان آیا تو میرے سارے گرم کپڑے تیز طوفان میں اڑ گئے، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تو خود ساری رات سردی سے مرتا رہا۔ تو پھر چلو ہم سب اس جادوئی بیری کے پیڑ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ دوستو تم سب جاؤ، میں گوری اور کالو کوے کو بلا کر لاتی ہوں، انہیں بھی گرم کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر وہ سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ چڑیا اور طوطا جادوئی بیری کے پیڑوں کی طرف اور کبوتر کوے اور کوی کو بلانے چلا جاتا ہے۔ چڑیا اور طوطا گرم کپڑے لینے چلے گئے ہیں، اگر آپ کو بھی گرم کپڑے لینے ہیں تو چلو میرے ساتھ۔ چل کالو چل، چلتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے، آپ گرم کپڑوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی، میں تو سونے لگا ہوں، تم چلو کبوتر کے ساتھ۔ گوری کوی کبوتر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہی ہے نا وہ دونوں جادوئی بیری کے پیڑ؟ ہاں ہاں چڑیا بہن، یہی ہے وہ دونوں جادوئی پیڑ۔ کیا یہ پیڑ ہمیں گرم کپڑے دے دیں گے؟ کیا آپ سب گرم کپڑے لینے آئے ہیں؟ میں تو گرم کپڑے والا پیڑ نہیں ہوں، میں تو سونا اور چاندی دیتا ہوں۔ اگر آپ سب نے گرم کپڑے لینے ہیں تو سامنے وہ جو بیری کا دوسرا درخت ہے وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں گرم کپڑے دے دیں گی۔ چلو پھر دوستو، سامنے دوسرے پیڑ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گرم کپڑے مانگتے ہیں۔ کتنے پاگل ہیں یہ سب پکشی، بھلا سونا اور چاندی چھوڑ کر گرم کپڑے لینے جا رہے ہیں۔ گوری بہن چلو، آپ رک کیوں گئی؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، تم سب چلو، مجھے ذرا اس پیڑ سے بات کرنی ہے۔ پیڑ جی، کیا ہم سونا چاندی اور گرم کپڑے لے سکتے ہیں؟ نہیں، تم سب بس ایک ہی پیڑ سے مدد مانگ سکتے ہو، میں سونا چاندی دیتا ہوں اور وہ جو سامنے والا پیڑ ہے وہ گرم کپڑے دیتا ہے۔ تو پکشیوں جاؤ تم سب گرم کپڑے لینے، میں تو اس جادوئی بیری کے پیڑ سے سونا اور چاندی لوں گی۔ کتنی لالچی ہو تم گوری، یہ سونا اور چاندی تمہیں ٹھنڈ سے نہیں بچائے گی۔ زیادہ بھاشن نہیں دو مجھے سب پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر چڑیا کبوتر اور طوطا دوسرے بیری کے پیڑ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جادوئی پیڑ جی، ہم سب آپ سے گرم کپڑے لینے آئے ہیں۔ کیا آپ نے میرے دوست سے سونا اور چاندی تو نہیں لیا؟ نہیں پیڑ جی، ہم نے سونا اور چاندی کا کیا کرنا ہے، ہمیں کیول گرم کپڑے ہی چاہیے۔ تو پھر لے، اپنی اپنی پسند کے رنگوں کے گرم کپڑے توڑ لیں۔ پھر اچانک اس پیڑ پر مختلف رنگوں کے گرم کپڑے لگ جاتے ہیں۔ وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے پسند کے رنگ دیکھ کر وہ سب اپنے لیے گرم کپڑے توڑ لیتے ہیں۔ پیڑ جی، آپ بہت اچھے ہو جو ہماری مدد کر رہے ہو، میرا بیٹا ساری رات ٹھنڈ کی وجہ سے سو نہیں پایا تھا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی پکشیوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں، بس لالچ نہ کرنا اور اپنی ضرورت پوری کرنا۔ پھر وہ سب اپنے گرم کپڑے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گوری بھی سونے اور چاندی کے پیڑ سے دھیر سارا سونا اور چاندی توڑ لیتی ہے۔ میں حیران ہوں گوری، تمہارے سارے دوست گرم کپڑے لے گئے اور تم یہاں بیٹھ کر سونا اور چاندی لے رہی ہو۔ پیڑ جی، اگر گھر میں سونا اور چاندی ہو تو ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی۔ اب میں جاؤں؟ جاؤ اور واپس لوٹ کر مت آنا،
हम दोनों पेड़ साल में एक दफा ही तुम सब पक्षियों की मदद करते हैं। फिर गोरी भी सोना और चांदी लेकर वहां से चली जाती है। देखो देखो कीकी, आपकी मम्मा आपके लिए गर्म कपड़े लेकर आई है। ये गर्म कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। बेटा, मैं तुम्हारे लिए लाल रंग की टोपी भी लेकर आई हूँ। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो अब ठंड से महफूज थे। अरे गोरी, तुम गर्म कपड़े नहीं लेकर आई? तुम तो गर्म कपड़े लेने गई थी। और ये क्या, तुम तो ढेर सारा सोना और चांदी लेकर आई हो। मैं सियानी हूँ, पागल नहीं हूँ दूसरे पक्षियों की तरह। वहाँ 2 जादुई पेड़ थे, एक सोना चांदी दे रहा था और एक गर्म कपड़े। मैं तो सोना और चांदी ले आई। मेरी पत्नी बहुत सियानी है जो सोना और चांदी लेकर आई है। रात तो निकल ही जाएगी गर्म कपड़ों के बगैर। फिर शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा है। लगता है बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि ठंडी हवा का उन्हें कोई डर न था। दूसरी तरफ गोरी और कालू पहले तो एक दूसरे से छिपाते हैं, फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो दोनों रोने लग जाते हैं। कालू, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने सोना और चांदी लेकर गलती की? अगर हमारे पास भी दूसरे पक्षियों की तरह गर्म कपड़े होते तो हम भी बारिश का मजा लेते। हाँ हाँ गोरी, मैं तो ठंडी हवा की वजह से जम रहा हूँ। अगर ऐसी ही हवा चलती रही तो मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। मर गए, मर गए, बहुत ठंड है। कालू, अगर आज जिंदा रहे तो फिर दोबारा कभी लालच नहीं करूँगी। ठंड के कारण पूरे जंगल में खामोशी थी और कालो और गोरी के रोने की आवाज दूर दौर तक सुनाई दे रही थी। बेटा, आप क्यों जिद करते हो? आप मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पे जाऊंगा और छोटे पक्षियों के साथ खेलूंगा। नहीं बेटा, आपके पापा नहीं हैं, हम गरीब हैं और गरीब बच्चों के साथ कोई नहीं खेलता। मगर कुकू छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। मैं भी खेलूंगा। चल भाग यहाँ से, गरीब चिड़िया के बच्चे। मेरी बॉल को हाथ भी मत लगाना। देखो देखो, इतनी ठंड में इसके सर पर टोपी भी नहीं है। निराश होकर कुकू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर मिट्टू का बेटा खिलौने से खेल रहा था। मिट्टू मिट्टू, मैं भी खेलने आया हूँ। मैं जग्गू और कीकी के पास खेलने गया था पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं नहीं, मेरी मम्मा ने तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। मैं तो चला। फिर मिट्टू अपना खिलौना लेकर वहाँ से चला जाता है। उदास कुक्कू झरने पर चला जाता है और वहाँ बेटा रो रहा होता है। पापा पापा, आप क्यों चले गए? आप होते तो मेरे लिए भी चीज़ें लेके आते। मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता। पापा, मेरा क्या दोष है? कुक्कू वहाँ रो रहा था कि उसे झरने में एक रोशनी दिखाई देती है और एक सुंदर सी परिवार से आ जाती है। परी को देखकर कुक्कू डर जाता है। डरो मत कुक्कू, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं अच्छी परी हूँ और मैं सब जानती हूँ। वो सब मुझे गरीब गरीब कहते हैं। आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम आज जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। फिर परी अपनी छड़ी घुमाती है और कुक्कू के सर पर लाल रंग की प्यारी सी टोपी आ जाती है। कुक्कू हैरान हो जाता है। क्या ये टोपी मेरी है? हाँ, ये तुम्हारी है। आज के बाद तुम्हें कोई गरीब नहीं करेगा और जो तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। कुक्कू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुक्कू बेटा, ये टोपी कहाँ से मिली? ये टोपी मुझे मेरे दोस्त ने दी है मम्मा। कुक्कू बेटा, झूठ मत बोले,
مجھے پتا ہے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. آپ نے یہ ٹوپی ضرور کسی کی چرائی ہوگی. ایسی ٹوپی میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں. دوست میری مما کو بھی ایک ٹوپی دو. پھر تیز روشنی کے ساتھ ایک سندر سی ٹوپی اور شال مما چڑیا کے پاس آ جاتی ہے. یہ کیسے ہوا؟ ککو بیٹا سچ بتاؤ، یہ کیسے ہوا؟ سچ مما، میرا ایک دوست بنا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے. میں جو مانگوں گا وہ مجھے دے گا، جو بھی مانگوں گا وہ مجھے ضرور دے گا. ککو اگر ایسا ہے تو چائے پکوڑا منگواؤ. اتنی ٹھنڈ موسم میں میرا چائے پکوڑا کھانے کو بہت من کر رہا ہے. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، میری دوست کچھ بھی کر سکتی ہے. دوست میری مما کو چائے پکوڑا دو اور مجھے پیزا دو. میرا پیزا کھانے کو بہت من کر رہا ہے. ککو اپنی دوست سندر پری کو دیکھ رہا تھا، پر مما چڑیا کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. سندر پری چڑی ہلاتی ہے اور سامنے چائے پکوڑا اور ککو کے لیے برگر تھا. مما چڑیا کو وشواس ہو جاتا ہے کہ ککو سچ بول رہا ہے. پھر ماں بیٹا اپنی اپنی چیزیں کھاتے ہیں. اسی دن ککو ایک بڑا ہوائی جہاز لے کر ندی پر جاتا ہے اور کھیلنے لگ جاتا ہے. ککو کیا میں سپنا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو بہت ہی بڑا ہوائی جہاز ہے اور بہت ہی سندر ہے. یہ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ مجھے میری دوست نے دیا ہے. ایسا کھلونا ایک غریب پکشی نہیں لے سکتا، یہ تم مجھے دے دو. نہیں یہ میرا ہے. چکو ککو سے وہ کھلونا چھیننے لگتا ہے. دوست میری مدد کرے. پھر وہ اچھی پری اپنی چڑی سے جکو کی پٹائی کرنے لگتی ہے. کون ہے؟ کون مجھے مار رہا ہے؟ مجھے بچاؤ. ککو کیا تمہاری دوست چڑیل ہے جو دکھائی نہیں دے رہی اور مجھے ماری جا رہی ہے؟ میری دوست اچھی پری ہے. بھاگ جگو بھاگ. پھر جگو بھاگ جاتا ہے. اب یہ جگو کا بچہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا. دوست آپ کا گھر کہاں ہے؟ کیا آپ مجھے اپنا گھر دکھاؤ گی؟ ہاں آ جاؤ، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں. پھر وہ پری ککو کو پہاڑوں کی اس طرف لے جاتی ہے. وہاں ایک الگ ہی دنیا تھی. ککو سارا دن اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا ہے اور شام کو گھر واپس آ جاتا ہے. مما ککو نے مجھے بہت مارا مجھے ککو نے. تمہیں تو اس کی مما نے ہی مارا ہوگا. میں ابھی جاتی ہوں اس سے نمٹنے کے لیے. مما رکے مما رکے. لے مما بھی پیٹے گی، مما بہت پیٹے گی. گندی شکل والے چھوٹی چڑیا کے بچے، ذرا باہر تو آؤ. گوری کیا شور مچایا ہوا ہے تم نے؟ اس نے میرے بیٹے کو مارا اور وہ کب سے روئی جا رہا ہے. دوست جلدی آؤ، گوری آنٹی میری مما سے لڑائی کرنے لگ گئی ہے. ککو کی دوست اچھی پری گوری کوی کو پونچھ سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیتی ہے. چھوڑو مجھے چڑیا، یہ کیسا جادو ہے؟ مجھے چھوڑو. اب تو ککو ہی اپنی دوست کو منع کر سکتا ہے. پھر ککو اپنی دوست سے کہتا ہے، دوست گوری آنٹی کو گھر چھوڑائے. پھر اچھی پری گوری کوی کو الٹا لٹکا کر اس کے گھر چھوڑ آتی ہے. پری تو نظر نہیں آ رہی تھی، پر گوری کوی کو الٹا لٹکا ہوا دیکھ کر سب حیران تھے. یہ گوری کو کیا ہوا ہے؟ یہ اپنا منہ زمین کی طرف کر کیوں اٹھ رہی ہے؟ یہ کیا سچ میں پاگل ہو گئی ہے؟ کچھ دنوں بعد ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور چڑیا کا گھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ککو بیٹا مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، کچھ کرو بیٹا. میں ابھی اپنے دوست کو کہہ کر ہیٹر منگواتا ہوں. پھر اچھی پری ایک ہیٹر لے آتی ہے اور مما چڑیا اپنے ککو کے ساتھ آرام کی نیند سو جاتی ہے. اور اس طرح مما چڑیا اور ککو بہت خوشی رہتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے.